بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو بہت بری ہونے والی ہے۔ بابا جانی کا رول توڑا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خولا نے ٹہلتے ہوئے کہا، سب تمہارا قصور ہے، تمہاری وجہ سے میں پھنستا ہوں۔ کتنے سکون میں بیٹھا تھا لاہور میں، تمہاری کال آئی۔ میس نے کہیں کی کیسے منتیں کر کے بلایا تھا، بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں، ایمرجنسی ہے۔ تمہاری سہیلی کے معاملے میں پڑا تھا اور لڑائی ہوئی، نتیجہ کالج سے باہر۔ جب بھی تم ساتھ ہوتی ہو قسمت پھوٹ جاتی ہے میری، اور کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ بھی یاد ہوگا تمہیں جب زرار دل کی بھڑاس نکال ہی رہا تھا کہ خولا نے درمیان میں ٹوک دیا، بس مجھے پتہ ہے اب بچپن سے اب تک کی ساری ناکامیوں اور حالات کا ذمہ دار مجھے ٹھہراؤ گے۔ سارا نزلہ اب تم نے مجھ پر ہی گرانا ہے۔ خولا نے جن بھول کر کہا، تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ زرار نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے بھی بہت کچھ کیا ہے تمہارے لیے۔ جب تم زخمی ہو کر آئے تھے، پانی تک کا گلاس میں لا کر دیتی تھی تمہیں۔ خولا نے جتاتے ہوئے کہا، زخمی بھی تمہارے چکروں میں ہوا تھا، اپنا یہ احسان نا اپنے پاس رکھو، زرار نے بھڑک کر کہا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان کی تکرار مزید بڑھتی، بابا جانی اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ دونوں فوراً اٹینشن ہو گئے اور منہ لٹکا دیے۔ آج تم دونوں نے انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے۔ یہ سکھایا تھا میں نے کہ دوسروں کی باتیں چھپ کر سنو، بابا نے آگ بھگولا ہو کر کہا۔ دونوں کے منہ پر چپ تھی۔ تمہاری یہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت کب جائے گی؟ بولو خولا، بابا نے برہمی سے پوچھا۔ میں معافی مانگتی ہوں بابا، لیکن یہ معاملہ ہم سے ہی شروع ہوا تھا۔ آپ کا رد عمل دیکھا تو بہت زیادہ تجسس ہو گیا، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ قاسم کا تعلق یقیناً کسی برے کام یا برائی سے ہے، اور برائی سے لڑنا، حق پر ڈٹے رہنا، یہ سبق تو بچپن سے آپ ہی سکھائے تھے نا ہمیں۔ خولا نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، میں نے یہ بھی سکھایا ہے کہ بڑوں کی ماننی چاہیے، صرف اپنے مطلب کی بات یاد رکھتی ہو۔ بابا کے لہجے میں ابھی بھی ناراضگی تھی۔ اب تم دونوں کی سزا یہ ہے۔ بابا اس سے پہلے کچھ کہتے، روم کا دروازہ کھلا۔ ہانی اندر آئی۔ وہ بابا جانی کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئی، لیکن راستے میں کرسی کے پائے سے ٹکرا گئی اور گر گئی۔ بابا جانی فوراً آگے بڑھے اور اس کو اٹھایا، مگر ہانی سے ٹھیک سے کھڑا نہ ہوا گیا، اور وہ بابا کو پکڑ کر ان کے سہارے لے کر کھڑی ہو گئی۔ بابا نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر سہارا دیا اور کرسی پہ بٹھا دیا۔ کیا کرتی ہو؟ دیکھ کر چلا کرو ننھی بچی، بابا نے پچکار کر کہا، اور ہانی کو گود میں اٹھا کر کندھے سے لگا لیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ کندھے سے لگی ہانی کا منہ خولا اور زرار کی طرف تھا۔ ہانی نے خولا کی طرف دیکھ کر زبان نکال کر منہ چڑھا دیا۔ خولا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی، اور پھر اچانک خولا نے بھی ہانی کی طرف زبان نکال کر منہ چڑھا دیا، اور ہانی نے تھوڑا اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ خولا کو اتنی ہنسی آئی کہ اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ منہ پر رکھے ہنسی ضبط کی۔ اس کوشش میں اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ ادھر زرار ان دونوں کو دیکھ کر لال پیلا ہو رہا تھا۔ اگر بابا جانی نے دیکھ لیا نا، تو دل ہی دل میں وہ تہیہ کر رہا تھا کہ اس آفت کی پڑیا خولا سے اب ضرور دور رہے گا۔ لیکن خولا اور ہانی کے چہرے کے ریئیکشن دیکھ کر بے اختیار اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ بابا جانی نے ہانی کو کرسی پر بٹھا کر خود اس کا پاؤں دیکھنے لگ گئے اور کہنے لگے، موچ بھی نہیں ہے، اتنی زیادہ چوٹ بھی نہیں لگی، پھر اتنا کیوں رو رہی ہو؟
ام ہانی کی طرف دیکھ کر بابا نے کہا، لیکن پھر اچانک چونک گئے، کیونکہ ام ہانی آوازیں تو نکال رہی تھی مگر آنسو ناپیدا تھے۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئے اور ام ہانی کو کان سے پکڑ لیا۔ اچھا، اب تم نے بھی شرارتیں شروع کر دی ہیں؟ بابا شگفتگی سے ام ہانی کو کہنے لگے۔ پلیز 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 بابا جانی، بھیا اور آپی کو کچھ نہ کہیں، ام ہانی نے لاڈ سے کہا۔ تو تم ان کی سائڈ لینے آئی ہو؟ بابا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بابا، کیا آپ کو اچھا لگے گا چھوٹوں کے سامنے بڑوں کو ڈانٹتے ہوئے؟ ام ہانی نے پینترا بدلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر بابا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی، لیکن بابا نے فوراً دبا لی۔ تم پر بھی خولا کا اثر ہونے لگ گیا ہے، جاؤ، تمہاری سفارش مان لی، بابا نے ام ہانی کے کان ہلکے سے کھینچتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بابا جانی، ام ہانی نے خوشی سے کہا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ بیٹھ جاؤ، بابا جانی نے دونوں کو کہا اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ جو ضروری ہوا بتا دوں گا تاکہ تمہارا تجسس دور ہو سکے۔ بابا جانی، یہ کیا چکر ہے؟ قاسم کس چیز میں انوالو ہے؟ خولا نے تیزی سے پوچھا۔ نو آنسر، نیکسٹ، بابا نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ منصور کون ہے؟ زرار نے پوچھا۔ نو آنسر، نیکسٹ، اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں بتاؤں گا، میں جو چھپانا چاہ رہا ہوں، بابا نے پھر اطمینان سے جواب دیا۔ اوکے، پھر یہی بتا دیں کہ منصور کو کیسے پتہ چلا کہ ہم باہر ہیں؟ خولا نے پوچھا۔ وہ تم دونوں کو بچپن سے جانتا ہے اور بہت ذہین اور ہوشیار ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک دروازے کے آگے آیا تو بے شک دروازہ بند تھا، مگر کمرے میں روشنی کم تھی اور باہر راہداری میں زیادہ تھی، اس لیے اس کا سایہ دروازے پر پڑا اور دروازے کے نیچے درجے سے اس نے سائے کی لہر دیکھ لی۔ وہ سمجھ گیا کہ خولا ہوگی، کیونکہ اس کی نیچر وہ جانتا ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر خولا یہاں ہے پھر زرار بھی ضرور یہیں ہوگا، اور دوسری واحد جگہ باتیں سننے کی کھڑکی تھی، اس لیے اس کے دماغ نے 100% درست کام کیا۔ بابا نے تفصیل بتائی تو وہ دونوں حیران رہ گئے۔ پھر بابا خولا سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ایک تم ہی نہیں، تم سے زیادہ ذہین بھی موجود ہیں۔ وہ ہمیں کیسے جانتا ہے؟ خولا نے حیرانگی سے پوچھا۔ نو آنسر، بابا نے لاپرواہی سے کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ خولا کو چڑ سی ہونے لگی۔ بابا کیوں نہیں بتا رہے؟ زرار نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہم ان جھمیلوں میں پڑیں اور پڑھائی ادھوری رہ جائے، خولا نے تن کر کہا۔ کاش ہمیں پتہ چل سکتا، زرار نے حسرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ پتہ لگ سکتا ہے اگر تم میرا ساتھ دو، خولا نے مسکرا کر کہا۔ وہ کیسے؟ زرار نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں ایک بندے کو جانتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا یا جاننے کی راہ دے گا، خولا نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر پتہ کرو، یہ کہہ کر زرار باہر نکل گیا۔ خولا دل ہی دل میں پلان بنانے لگی اور تصور میں منصور کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھتی ہوں تم میں کتنی ذہانت ہے، اور یہ معاملہ جو کچھ بھی ہے بابا کا مقصد، وہ تم سے پہلے پورا کروں گی۔ دو ذہانت سے بھرے دماغوں کا ٹکراؤ نہ جانے کیا گل کھلانے والا تھا۔ حیدر بغور ماسٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عرب میں رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا
تو اسے دائی کے حوالے کر کے شہر سے دور دیہات وغیرہ میں بھیج دیا جاتا تھا، جہاں وہ اپنے بچپن کے ابتدائی سال گزار کر واپس آتا تھا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ ایک تو بچہ صحت افزا مقام پر رہے، اور دوسرا اس لیے تاکہ بچہ بچپن سے ہی سختیوں اور مشکلات کا عادی ہو جائے، اور تیسرا اس لیے تاکہ وہ خالص لب و لہجہ سیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ وہاں لڑائیاں جھگڑے معمول کی بات تھی، جس کی وجہ سے بچپن سے ہی لڑائیوں کے داؤ پیچ، تیر اندازی، تلوار بازی وغیرہ کی طرف عموماً شوق اور رغبت رہتی تھی۔ اس طرف خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ یہ وہ وجوہات تھی جن کے بنا پر ایک ایسی شخصیت سامنے آتی تھی جو بہادر، جنگجو اور سختیوں کی عادی ہوتی تھی۔ ایمان لا کر ان سب خصوصیات کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی، اور ایمان خود ایک ایسی چیز ہے جس نے ان شخصیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا، جس کے بنیاد پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کامیابیاں سمیٹی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ماسٹر یہاں پر پہنچ کر چپ ہو گیا، پھر بولے، آج ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو گرم ہوا تک نہ لگے، حالانکہ بچوں کو سختیوں کا عادی بنانا چاہیے۔ دوڑ، ورزش، لڑنے کا فن سکھانا، ان چیزوں کا تو خواب و خیال بھی نہیں رہا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ عنقریب وہ دور آنے والا ہے جب یہ سب کرنا مجبوری بن جائے گی۔ ماسٹر، وہ کیسے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ تلواروں والا دور واپس آئے گا؟ حیدر نے حیران سے ہو کر پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ایک نیا دور آنے والا ہے جس میں بہت کچھ بدل جائے گا، ماسٹر نے بڑے وثوق سے کہا۔ ماسٹر، اس بارے میں کچھ بتائیں، حیدر نے تجسس سے پوچھا۔ سیٹھ علیم بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے، جبکہ قاسم سر جھکائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ برسوں کی کمائی گئی نیک نامی داؤ پر لگ چکی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ واقعی کوئی چور تھا یا ہمارے چہرے بے نقاب کرنے پر تلا ہے، علیم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ قاسم کا جھکا سر مزید جھک گیا، کیونکہ وہ اس معاملے میں خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں کل سے تم دونوں کو بہت پریشان دیکھ رہی ہوں، قاسم کی ماں نیلم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، کچھ کاروباری مسائل ہیں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہیں، علیم نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ ایسے بھی کون سے مسائل ہیں کہ تم دونوں کی نیندیں ہی اڑ گئی ہیں؟ نیلم سے نجرہ کرتے ہوئے کہا۔ کہا نا، کچھ نہیں، ہم ہینڈل کر لیں گے، علیم نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ اسی دوران انٹر کام بجا اور گارڈ نے ان کے سیکیورٹی چیف نعمان کے آنے کی اطلاع دی۔ قاسم اور علیم تیزی سے نعمان کے کنٹرول روم کی طرف لپکے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے نعمان کرسی پر بیٹھا تھا، پانی کی بوتل سے منہ لگائے پانی پینے میں مصروف تھا۔ اس کی حالت ابتر تھی، آنکھیں سرخ، جیسے ساری رات سویا نہ ہو۔ کیا بنا؟ کچھ پتہ لگا؟ علیم نے بے تابی سے پوچھا۔ نعمان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں نے موقع واردات کا جائزہ لیا، تحقیق کی ہے، مگر وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے۔ آس پاس اس سے کچھ آگے 2 کیمرہ میں سیاہ پوش جاتا نظر آیا ہے بس۔ بائک کا ماڈل، کوئی پہچان، بائک کا نمبر کچھ تو ملا ہوگا، علیم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں نے ان سارے پوائنٹس پر پہلے ہی کام کیا ہے، لیکن کوئی کلیو نہیں۔ وہ بہت ہوشیار تھا۔
बाइक का इंतहाई कॉमन मॉडल इस्तेमाल किया है और नंबर पर भी कीचड़ और मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, जिससे नंबर नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा मालूम होता है जैसे जानबूझकर लगाई गई। वैसे तो बाइक साफ़ थी। नुमान ने जवाब देते हुए कहा। कासिम और अलीम दोनों के मुंह लटक गए। प्लान बनाने वाला इंतहाई ज़हीन है। उसने कोई भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ से उसका कोई सुराग मिल सके। नुमान ने ठंडी सांस भरकर कहा। मैं उस खोखे पर भी गया जिसके मोबाइल से अम्मार को कॉल गई थी। वहाँ से भी कुछ पता ना चल सका कॉल किसने की थी। अलबत्ता उसके सामने वाली दुकान के बाहर कैमरा लगा था, जिसकी सीसीटीवी कैमरा फुटेज में लाया हूँ। नुमान ने एक यूएसबी जेब से निकालते हुए कहा और अपने लैपटॉप से लगाकर उसने एक वीडियो प्ले कर दी। खोखे वाले के पास वाकई रश बहुत था। नुमान ने वीडियो फॉरवर्ड करके उस घंटे की वीडियो लगाई जिस दौरान अम्मार को कॉल की गई थी। जो भी शख्स कॉल करने के लिए आ रहा था, नुमान उसकी तस्वीर सेव करता जा रहा था। उसका प्लान ये था कि अब इन बंदों को एक एक करके देखेगा और तहकीक करेगा। शायद इनमें से कोई उनका मतलूबा बंदा निकल आ जाए। वीडियो चल रही थी। कासिम और अलीम की नज़रें भी स्क्रीन पर थीं। एक अबाया पहने नकाबपोश औरत खोखे पर आई। खोखे वाले ने उसकी बात सुनकर मोबाइल उसे पकड़ा दिया। लड़की काफ़ी देर मोबाइल पर ना जाने क्या करती रही। फिर जाकर उसने कॉल करके फ़ोन कान से लगाया। कॉल करके उसने एक फ़ोन वापस किया, पैसे अदा किए। जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, तब कैमरे की तरफ उसका चेहरा हुआ तो नुमान ने तस्वीर सेव करने के लिए वीडियो स्टॉप की तो कासिम बेख्तियार अपनी जगह से उछला। एक मिनट, वो चिल्लाया और स्क्रीन के करीब आकर उसका जायज़ा लेने लगा। फिर थोड़ा जूम किया और अचानक चिल्ला उठा, ये तो खोला है, मेरी क्लास फेलो। क्या? नुमान और अलीम दोनों के मुंह से निकला। हाँ, ये वही लड़की है, खोला, मेरी क्लास में पढ़ती है। कासिम ने जोश भरे लहजे में कहा। या तो यही चोर है या इसका चोर के साथ कोई लिंक है। नुमान ने वीडियो पर रुका वक्त देख कर कहा, क्योंकि यही तकरीबन वो वक्त है जब अम्मार को कॉल की गई थी। नुमान ने पुरसौख लहजे में कहा। आज संडे था, इसलिए खोला घर पर थी। नाश्ते के बाद उम्मे हानी दौड़ती हुई खोला के पास आई और कहने लगी, आपी, कोई ऐसा काम बताओ जो मैं भाई को कहूँ और वो कर ना सके, लेकिन मैं वो काम कर लूँ। भाई मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछता है। खोला ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उम्मे हानी के कान में कुछ कहने लगी। वो सुनकर उम्मे हानी खिलखिला कर हंसने लगी और दौड़ती हुई ड्राइंग रूम में चली गई। खोला भी उसके पीछे पीछे चली आई, क्योंकि सभी वहीं बैठे थे। बाबा जानी तो रात को ही कहीं चले गए थे। उम्मे हानी कॉपी और बॉल पॉइंट लेकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद अपने से 2 साल बड़े भाई उबैद से कहने लगी, एक काम है जो तुम नहीं कर सकते और मैं कर सकती हूँ। उबैद हंसने लगा और कहने लगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकूँ और तुम कर लो। उम्मे हानी बोली, अगर ऐसा है तो ये पकड़ो। बॉल पॉइंट उबैद ने जब पकड़ी फिर पूछने लगी, बताओ ये किस कलर में लिखती है। उबैद ने लिख कर देखा तो ब्लू थी, तो उबैद ने कहा, ये ब्लू है। उम्मे हानी ने कहा, अब इससे रेड लिख कर दिखाओ। बॉल पॉइंट ब्लू है तो इससे रेड कैसे लिखा जा सकता है। उबैद थोड़ा हैरान हुआ। आप ही खोला और ज़र्रार मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। कोई जादू कर लो,
کچھ بھی کر لو لیکن ریٹ لکھ کر دکھاؤ۔ عبید کافی دیر لکیریں بناتا رہا پینسل سے، مگر وہ بلو ہی رہی، نہیں لکھا جا سکتا۔ عبید نے ہار مارتے ہوئے کہا۔ ہانی ہنسنے لگی اور پینسل اس کے ہاتھ سے لے کر کہنے لگی، اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ پھر ہانی نے کاپی پکڑی اور اس کے اوپر لکھنے لگی، آر، پھر ای، پھر ڈی۔ یہ بن گیا ریڈ۔ دیکھ لو، میں نے اس بلیو پین سے ریڈ لکھ کر تمہیں ہرا دیا۔ عبید کھسیانی سے ہنسنے لگا۔ لو، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ آپ ہی تو بھائی جان کے بغیر بور ہو رہی ہے، خولا نے شرارت سے آپی کو کہا۔ وہ بس پہنچنے ہی والے ہیں، آپی نے مسکراتے ہوئے کہا ہی تھا کہ بیل بجنے لگی۔ لو، آ بھی گئے۔ آپی باہر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد اپنے شوہر کے ساتھ اندر آئی۔ ہانی اور عبید اپنے پاپا کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ کل کہاں چلے گئے تھے؟ یونیورسٹی کے بعد آپی کہہ رہی تھی تمہاری کوئی میٹنگ ہے؟ خولا نے پوچھا۔ ہاں، میٹنگ ہی تھی، یونی والوں نے مجھے اپنا ترجمان بنا کر بھیجا تھا۔ وہاں ایک دوست سے مل گیا، اس نے زبردستی روک لیا، راشد نے جواب دیا۔ راشد نہ صرف بہنوئی تھے خولا کے، بلکہ سر بھی تھے۔ آپی اتنے میں ناشتہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ بھائی، پلیز ایک کام تھا آپ سے، خولا نے بے چینی سے کہا۔ ہاں ہاں بولو، راشد نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ بھائی، وہ پوچھنا تھا، شاید آپ کو پتہ ہو، بلینک ہنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خولا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بلینک ہنٹ کا نام سنتے ہی راشد چونک گیا اور خولا کی طرف دیکھنے لگا۔